بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، دارالعملیات فاروقیہ چینل کی طرف سے آپ سے سہیل احمد فاروقی مخاطب ہے، اور آج آپ کے سامنے 15 شعبان کے حوالے سے کچھ اعمال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے مولانا نفیس الحسینی، یہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے اکابر گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک عمل جو ہے نصف شعبان کے حوالے سے امت کے اندر عام کیا، تو اس عمل پر جب نگاہ پہنچی تو الحمدللہ پچھلے سال بھی ہم نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہمارے چینل کے ذریعے تو نہیں، باقی پرنٹ میڈیا کے ذریعے فوٹو اسٹیٹ کروا کے اس کی جو ہے مختلف شہروں کے اندر جو ہے اس کی ہم نے الحمدللہ تقسیم کی ہے۔ تو کافی ساتھیوں نے جو ہے اس کو ہمیں پذیرائی دی اور یہ مشورہ بھی دیا کہ اس کو آپ جو ہے مہربانی کر کے جو ہے ویڈیو کی شکل کے اندر بھی لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہے ویڈیو کلپ کے ذریعے لوگوں میں عام ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے وہ دعا لے کر حاضر ہوں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر اس کو 14 شعبان کی مغرب، یعنی اس مرتبہ 2024 کے اندر جو یہ شعبان کا مہینہ آیا ہے، تو فروری کی جو ہے غالباً کیا تاریخ چل رہی ہے، یعنی ماہ فروری کے اندر جو ہے یہ شعبان کا جو ہے معاملہ مہینہ آیا ہے، تو اس میں 14 شعبان کی جو مغرب آئے گی وہ اتوار کے دن کی آئے گی۔ اتوار کے دن کی جو ہے وہ مغرب ہوگی، تو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بات دہرا دوں کہ مولانا سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ والے، ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو شخص رزق حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس کو روزی دوں گا۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کروں گا۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 بار اس طرح پڑھتے ہیں کہ اول بار عمر درازی کی نیت سے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے اہل خانہ کی عمر میں برکت ہو، میرے رشتہ داروں کی عمر میں برکت ہو، میرے والدین کی عمر میں برکت ہو۔ دوسری بار سورہ یاسین ہر قسم کی آفات اور بلیات کو بلاؤں کو دفع کرنے کی واسطے کی نیت کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جتنی بھی آفات اور بلیات پوری دنیا کے اندر عام ہے، چاہے وہ میرے اوپر ہے یا پوری امت مسلمہ پر ہے یا میرے گھر والوں میں ہے، میرے ملک والوں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ساری آفات بلیات کو دفع فرما دے۔ اور تیسری بات، اللہ کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو، مخلوق خدا کی کسی بھی قسم کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اپنے در کا محتاج رکھے اور ہر قسم کی ندامت سے بچائے، محتاجی سے بچائے۔ اس کے لیے سورہ یاسین کا 3 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہوتا ہے، اور یہ ہر بار سورہ یاسین کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا آپ کے سامنے میں دہرا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ساتھی جو اس دعا کی پی ڈی ایف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا نمبر ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا، تو اس نمبر پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ہم اس کو پی ڈی ایف بھی بھیج دیں گے واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت زہر اللاجعین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامحو اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی واختار رزقی واسبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔
اس کا ترجمہ بھی ذرا غور کر لیں، بہت زبردست اس کا ترجمہ، اے اللہ اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا، اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوئوں کو پناہ دے۔ اے اللہ اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو ختم فرما دے، مٹا دے، اور اپنی کتاب میں میرے لیے نیک بخت ہونا، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ یہ اللہ تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، نازل ہوتی ہے، کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اصحاب پر۔ تو بھائی یہ اس کا ترجمہ ہے دعا کا۔ تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور پہلی مرتبہ جب پڑھیں تو اپنی درازی عمر کی نیت ہو کہ اللہ میری عمر میں برکت دے دے، میرے اہل خانہ کی عمر میں برکت ہو، میرے والدین کی عمر میں برکت ہو، میرے بچوں کی عمر میں برکت ہو۔ اور دوسری مرتبہ جو پڑھنی ہے وہ ہر قسم کی آفات، بلیات، بلاؤں کی دفع کرنے کی نیت ہو کہ اللہ دعا بھی کریں اللہ سے ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ پہلی مرتبہ پڑھیں تو اپنی درازی عمر کی دعا کریں، اپنے اہل خانہ کی، اپنے والدین کی، ساری امت کی درازی عمر کی دعا کریں۔ اسی طرح جب دوسری مرتبہ پڑھیں سورہ یاسین، پھر یہ دعا پڑھیں، اس میں پھر آفات، بلیات، ہر قسم کی آج کل جو اللہ معاف فرمائے جادو، بندش، جنات، اثرات کی صورت کے اندر آفات پوری امت پریشان ہے، اس سے جو ہے چھٹکارے کی نیت ہو۔ تیسری مرتبہ ہر قسم کی دنیا کی مخلوق کی محتاجی سے بچ کر اللہ پاک کی ذات عالی کی محتاجی نصیب ہو کہ اللہ تیرے در کا غلام بنا کر رکھ، تیرا محتاج کر اور اپنے بندوں کا کسی کا محتاج نہ کر، اس نیت سے 3 مرتبہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے بہت زیادہ فائدے اٹھا سکیں گے۔ نصف شعبان کی جو مبارک رات ہے اس کے اندر اللہ والے بزرگاں فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ انسان کی پوری بقائے جو اگلے سال آنے والا ہے اس کے معاملات لکھے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، کتنے اس کے ساتھ خیر کے معاملے ہوں گے اور کتنے اس کے ساتھ جو ہے تقدیر کے اندر جو ہے وہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والے معاملات ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، پھیلائیں، تاکہ آنے والے جو پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ 14 شعبان المبارک کی جو ہے 14 شعبان المبارک کی جو رات ہے 15ویں شب لگ جائے گی تو انشاءاللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ مزید اس کے اندر کچھ اعمال شامل کیے کہ جو احباب مزید اعمال کرنے چاہیں تو اس میں سورہ دخان کی تلاوت بھی ہو، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ بھی کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ہو یا 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ہو، اور صلاۃ التسبیح کے نوافل یہ پڑھنے کا اہتمام ہو، درود پاک پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ ایک دعائے حسن کے نام سے ہم نے اسی ویڈیو کے اندر جو ہے ایک دعائے حسن کے نام سے ہم نے دعا شامل کی ہے۔ اس دعا کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنی زبردست اور جامع دعا ہے کہ اس دعا کے اہتمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حسن اس کا ایک واقعہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب آپ نے بیعت کر لی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کئی عرصے تک جو ہے ایک سلسلہ تھا کہ بیت المال سے 1 لاکھ دینار جو ہے نا وہ اپنا ماہانہ بھیجتے تھے جو امیر تھے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جی وہ مہینہ پورا ہو گیا اور 1 لاکھ دینار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہیں پہنچے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ یہ اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، یہ تو وہ گھرانے ہیں کہ جنہوں نے پوری امت کے اندر جو ہے ہمیشہ تقسیم کیا ہے اور لٹایا ہے، اور جو ہے غریبوں میں، مسکینوں کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ تو آپ تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اس رات جو ہے سو گئے، آپ نے یہ سوچا کہ میں ایک
خط لکھ کر جو ہے میرے معاویہ کی طرف روانہ کروں کہ جی کیا بات ہے، میرے جو بیت المال سے میرا جو وظیفہ طے ہے وہ کیوں نہیں پہنچا. لیکن پھر وہ قلم اٹھا کے انہوں نے رکھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جی محتاج یہ مخلوق سے کوئی سوال کا جو ہے زمرے میں آ جائے بات. اسی رات آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے پریشان نہ ہو، اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے، خزانہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا. تو یہ دعا ہم نے اس پیپر میں ہم نے شامل بھی کی ہے، اس عمل میں شامل کی ہے. تو پھر میں گزارش کروں گا کہ وہ احباب جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا نمبر اس میں آ رہا ہوگا، ہمارے ادارے کا نمبر، تو آپ ہم سے PDF کے ذریعے دعا منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دی جائے گی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بھی مینشن کرتے ہیں اگر گنجائش نکل آئے گی. تو یہ دعا کیا ہے، یہ دعا بھی سن لیں، پھر اس کا آگے میں آپ کو واقعہ بتا دوں. دعا یہ ہے، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقتا رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغه مسألتی ولم یجری علی لسانی مما عطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا ارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ دعا ارشاد فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اس دعا کا اہتمام کیا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگلے ہی دن امیر معاویہ کا قاصد آیا اور جو ہے 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ دینار لے کر حاضر ہوا، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کی طرف سے آپ کو نذرانے کے طور پر پیش کیے گئے، آپ اس کو استعمال کریں، اس کو خرچ کیجئے. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے جو ہے آپ نے دیکھا اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے اعمال کو اختیار کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، تو اللہ نے 1 لاکھ کے بدلے 5 لاکھ دینار بھیجے. بھائیو دوستو، یقین کریں دعا اتنی جامع ہے، اس کا ترجمہ خالی سنیں. اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل، اور کاٹ دے میری امیدوں اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے. اے اللہ، اور وہ امید و توکل کے کمزور ہو گئی جس کے پانے سے میری طاقت، اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل، اور نہیں پہنچ پائی اس امید و توکل تک میری رغبت، اور نہیں پہنچ سکا اس امید و توکل مانگنے تک میرا سوال، اور نہ جاری ہو سکے میری زبان پر اس امید و توکل کو مانگنے کے الفاظ. اور جس امید و توکل میں سے تو نے کسی بھی حصہ عطا کیا ہو اولین آخرین میں سے، بس خاص کر دے مجھے یقین و توکل کی اس دولت کے ساتھ یہ سارے جہانوں کے پالنہار. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ دعا 25 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ہو. اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنی حاجت اور دفع مصیبت کے لیے دعا کریں. یہ خالی عمل جو ہے اللہ کے خزانے غیب سے مدد لینے کا ہی نہیں، ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے کا بھی عمل ہے. تو اس دعا کا بھی اہتمام ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ خالی 15 شعبان کی جو ہے رات ہی ہم اعمال کریں، بلکہ ہم عام زندگی کے اندر بھی اس دعا کو معمول بنا لیں. روزانہ 5 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. یقین کریں آپ کی اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ جھولیاں پھٹ جائیں گی اور جو ہے رکھنے کو جگہ نہ ہوگی. اس کے ساتھ جو ہے مزید اعمال ہم نے مینشن کیے تاکہ لوگ جو ہے اس رات بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کی کثرت کریں. اور 3 جو اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک ہیں، جو خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کی جو چادر ہے، غلاف کعبہ جو خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کے یا اللہ یا دیانو یا منانو، یہ تینوں الفاظ، یہ تینوں اس میں مبارک. الحمدللہ مکۃ المکرمہ میں پچھلے سال جب جانا ہوا تھا تو اس کا عمل بھی نکالا ہم نے، اور اس کو ہم نے پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا عزم ارادہ بھی کیا ہے. اور الحمدللہ اس کی وہ برکات ہے کہ یہ واحد ایسے اس میں مبارک ہے یا اللہ یا دیانو یا منانو، اس کی تسخیرات بھی بہت وسیع ہیں. تو اس کا پڑھنے کا اہتمام ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، اس کا پڑھنے کا اہتمام ہو. کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں. کلمہ طیبہ کا کم از کم 100 مرتبہ ورد ہو. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 300 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ہو. بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہم نے کوشش کی ہے ہماری جو خانقاہ ٹنڈو آدم شہر میں اور جو خانقاہ ہماری کراچی کے اندر، کہ اس نصف شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم نے اس کو PDF کی شکل بھی دی ہے، جہاں تک ہو سکا ہے گروپوں میں بھی ہم نے شیئر کیا ہے.
اس کی ہم نے پرنٹ کاپی بھی نکلوائی ہے، فوٹو اسٹیٹ کے ذریعے آگے پیچھے اعمال لکھ دیے ہیں، وہ دعا بھی لکھ دیے، یہ اعمال بھی لکھ دیے، دعائے حسن بھی اس میں مینشن ہے، 19 شعبان کے حوالے سے جو ہمارے مشائخ اور بزرگان کی دعائیں ہیں وہ بھی اس میں مینشن ہے، یہ اعمال سارے اندر ہم نے ایڈ کیے ہوئے۔ تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو خالی اپنی حد تک نہ رکھیں، بلکہ یہ صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی شخص اس عمل کو اختیار کر لیتا ہے، اس عمل کا پابند ہو جاتا ہے، تو آپ کا بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں صدقہ جاری ہے۔ دیکھیں نا، ایک اگر کوئی بھی غلط چیز شیئر ہو جاتی ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، اور وہ ویڈیو جتنی دیکھی جاتی ہے، وہ جتنی بھی بے حیائی، فحاشی یا جو بھی معاملات ہیں وہ جتنے پھیلتے ہیں، اتنا ہی جو ہے نا اس کو گناہ کا جو ہے نا وہ ایک مشین چل پڑتی ہے۔ اسی طرح نیکی کے معاملات بھی، نیکی کی کوئی چیز بھی اگر ہم شیئر کر دیں گے، پھیلائیں گے، تو ہمارے بھی صدقہ جاری انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔